إن الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ معزز ناظرین، قابل احترام خواتین، دین اسلام کے اندر حقوق العباد، ہیومن رائٹ پر خصوصی توجہ دی گئی ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پسندیدگی اور مرضی سے اپنے حقوق سے زیادہ بندوں کے حقوق کو اہم قرار دیا ہے، اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے عمومی حکم کے ساتھ ساتھ کچھ خصوصی حکم بھی دیے گئے ہیں۔ انہی میں سے ایک ہے وصیت اور وراثت۔ وصیت کو انگلش میں ول کہا جاتا ہے اور وراثت کو انہیریٹنس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ معزز ناظرین، وصیت دین اسلام کے اندر پہلا حکم ہے جو دیا گیا، اور یہ رشتہ داروں، غیر رشتہ داروں، ورثہ اور غیر ورثہ ہر ایک کے لیے عام تھا، اور آدمی کو اپنا اختیار تھا کہ وہ اپنی مرضی سے جس کو جتنا چاہے اپنی پراپرٹی، اپنے مال، اپنے کیش اور کائنڈ میں سے وصیت کر دے کہ اتنا فلاں کو دے دینا، اتنا فلاں کو دے دینا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کی مصلحت اور اپنی حکمت سے آگے چل کر کے وصیت کو صرف غیر ورثہ کے لیے لازم قرار دیا، اور وراثت کو کچھ خاص رشتہ داروں کے لیے مقرر فرمایا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں مزید وضاحت فرمائی، اور موقع موقع سے اپنی امت کو، اللہ کے بندوں اور بندیوں کو آگاہ فرمایا۔ چنانچہ ایک روایت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، جسے حدیث کی کتاب ابو داؤد، سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ، مسند احمد اور بیہقی کے اندر نقل کیا گیا ہے، اور یہ روایت صحیح اور اتھینٹک ہے۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے سال، حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ قد اعطى کل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث، کہ اے اللہ کے بندوں اور بندیوں، اے میری امت کے لوگوں سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وارث کی حیثیت سے حقدار تھے ان کے حقوق کو اپنی کتاب کے اندر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے مقرر فرما دیا ہے۔ فلا وصیۃ لوارث، تو جو ورثہ ہیں ان کے لیے اب آدمی کو وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ حضرات گرامی، وصیت کے سلسلے میں سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان موجود ہے۔ سورہ نساء کے اندر آیت المیراث نازل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وارثوں کے حق میں وصیت کرنے کو ممنوع قرار دیا۔ ہاں، اگر جو مورث ہے، اگر اس کے اوپر کچھ قرض ہے یا اس کے پاس کسی کی امانت رکھی ہوئی ہے، تو دوسروں کے حقوق کے حفاظت کے خیال سے وارثوں کو وصیت کر سکتا ہے کہ اتنا میرا قرض ہے اور فلاں کو یہ ادا کر دینا، اور یہ امانت ہے فلاں کو دے دینا۔ تو اس طرح کی وصیت ورثہ کو کی جا سکتی ہے، لیکن مال اور پراپرٹی میں ورثہ کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے حقوق کو باقاعدہ اپنی کتاب کے اندر اور اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں بیان کر دیا ہے۔ اس سلسلے کی ایک اور روایت سنیں جو سنن ابن ماجہ کے اندر نقل کی گئی ہے۔ حدیث نمبر ہے 2714۔ حضرت انس مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب تھا، اور آپ جس اونٹنی پر سوار تھے وہ جگالی کر رہی تھی، منہ کو چلاتی تھی
اور اس کے منہ کا لعاب میرے جسم پر گر رہا تھا۔ اس حالت میں نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ قد جعل لکل ذی حق حقہ الا فلا وصیۃ لوارث، کہ اے لوگوں، آدمی کی پراپرٹی اور جائیداد کے اندر جو لوگ وارث کی حیثیت سے حقدار ہیں ان کے حق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے۔ تو غور سے سن لو کہ اب ایسے وارثوں کے لیے آدمی کو وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ حضرات گرامی، آج ہم یہاں اپنے دیش فیجی کے اندر دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ول بناتے ہیں۔ ول آپ جانتے ہیں کہ انگلش میں وصیت کو کہا جاتا ہے۔ ول بناتے ہیں اور وہ خاص اپنے رشتہ داروں یعنی ورثہ کے لیے، جیسے بیٹی ہیں، بیٹے ہیں، بیوی کا شوہر ہے یا شوہر کی بیوی ہے، اور اسی طرح سے ماں باپ ہیں، تو ایسے وارثوں کے لیے وہ ول بناتے ہیں اور اس میں بھی منمانی کرتے ہیں جیسے کہ وصیت کے اندر ہوتا ہے۔ یہ شرعاً بالکل غلط اور ناجائز ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے حق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر مقرر فرما دیا ہے، لہذا ہمیں کتاب و سنت سے معلوم کرنا چاہیے کہ بیٹے کا کتنا حق بنتا ہے، بیٹی کا کتنا حق بنتا ہے، بیوی کا کیا حق ہے۔ غرض کہ ورثہ کے حقوق کے لیے ہمیں اپنے دل سے، اپنے من سے کچھ کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ کتاب و سنت سے اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا پڑے گا، معلوم کرنا پڑے گا کہ کس وارث کا کتنا حق جو ہے اس مرنے والے کے پراپرٹی میں بنتا ہے، اور پھر اسی کے مطابق اس کا حق مقرر کیا جائے گا۔ رہی وصیت، تو وصیت یہ ان لوگوں کے حق میں کرنا درست ہے جن کا وراثت میں حق نہیں بنتا ہے، اور پھر اس کے لیے بھی وصیت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمٹ، ایک حد مقرر کی ہے، اور وہ ہے کہ جتنی پراپرٹی ہے اس میں سے 1/3 حصہ اپنی پراپرٹی اور اپنی چیز کے 1/3 حصے میں 1/3 میں آدمی وصیت کر سکتا ہے۔ اس سے زیادہ کسی مسجد، مدرسہ یا کسی شخص کے لیے وصیت کرنا درست نہیں ہے۔ تو یہ ایک بات تھی جو آج میں نے آپ کے سامنے پیش کرنا مناسب سمجھا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ بات آپ کے سامنے واضح ہو گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم کتاب و سنت کے مطابق ہر عمل اور ہر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری نیکیوں، ہماری عبادتوں کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔